ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند ہوئی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں: رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. خورشید سورج، خورشید کہتے ہیں سورج کو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب سورج نکلا تو اس نے کیا سمجھا کہ نور میرا ہی ہے. جب رات ہوئی تو چاند نکلا تو چاند نے کیا سمجھا کہ یہ جو میٹھی میٹھی روشنی ہے یہ صرف میرے پاس ہی ہے. وہ کہا ان کی کیا کوئی قدر ہے، زیادہ قیمت ہے میرے مصطفیٰ کے سامنے. دیکھیں کیسی محبت کہاں سے کھینچ کے لائے، انداز کہاں سے لائے. انداز کیا ہے، طریقہ کیا ہے. دیکھیں کہتے ہیں: خورشید تھا کس زور پر، کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اعلیٰ حضرت پھر کہتے ہیں: ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا. کہتے ہیں بس یہ خوف لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں گناہوں کی سزا یہاں ملے گی
یا قیامت والے دن؟ کہتے ہیں دیکھو اسی خوف اور ڈر کے اندر میری زندگی، پھر خوف کے ساتھ امید بھی ہوتی ہے، خوف اور امید کے درمیان میں ہمارا ایمان ہے۔ تو آپ نے خوف اور امید دونوں کو جمع کیا، پہلے شعر میں کہتے ہیں خوف، دوسرے میں امید، اپنے ایمان کی وضاحت کر دی۔ کہا دیکھو ڈر تھا کہ عیسیٰ کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عیسیٰ کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیۃً درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے، خالق کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً اللہ کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں بیٹھنا اور اس کے حبیب کی باتیں کرنا یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ دور ایسا ہے، وقت ایسا ہے اور زندگی گزارنے والوں کا کچھ انداز ہی ایسا ہے کہ اگر گناہ والا کام کھولا جائے، دعوت دی جائے، بلایا جائے، پیسے بھی دیں گے، آئیں گے بھی، لیکن نیکی کا والا کام ہو، فری میں ہو، چند آئیں گے، لیکن جو آ گئے اس کو میرا رب خالی نہیں موڑتا، جو آ گئے ان کو میرا رب خالی نہیں موڑتا۔ اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے، شب معراج آ جائے، شب برات آ جائے یا لیلۃ القدر آ جائے، یہ ساری راتیں ہی سنیوں کی ہیں الحمدللہ۔ ورنہ تو کوئی کہہ رہا ہے کہاں لکھا ہے یہ جمع کیوں ہوتے ہو؟ بھئی ہم جمع ہوتے ہیں اللہ کے گھر میں، تمہیں درد کیا ہے؟ رب ہمارا، ہم اس رب کے، زبان ہماری، طاقت رب کی، گھر اس رب کا، تم کہاں سے آ گئے باتیں کرنے والے؟ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، دنیا والوں بچتے رہنا، یہ خناس شیطان کا چیلا انسانوں میں سے بھی آئے گا، جنوں میں سے بھی آئے گا، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے گا۔ کہاں لکھا ہے؟ کدھر لکھا ہے؟ کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم رب کا ذکر کرتے ہیں اس کے گھر میں، اس کے حبیب کا ذکر کرتے ہیں اس کے گھر میں، چاہے شب برات ہو، چاہے لیلۃ القدر ہو اور چاہے شب معراج ہو، یہ مقدر ہمارا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، مقدر ہمارا ہے۔ اور قرآن میں آنے والوں کے لیے مہمان نوازی کیا رکھی ہے؟ ذرا سنو، سورۃ السجدہ، کون سی سورت ہے؟ سورہ سجدہ، بولے ذرا کون سی سورت ہے؟ وہ جو دور بیٹھے میرے پاس آ جائے، بالکل قریب آ جائے، پاس پاس، سورہ سجدہ، مل کے بولو کون سی سورت ہے؟ سورہ سجدہ۔ اس کی آیت نمبر ہے 16۔ آیت نمبر کتنی؟ قرآن ذرا ذوق سے سننا، ذرا سنو، رب فرماتا ہے، فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون
जुनूबुहुम अनिल मदाजिर, मदाजिर कहते हैं करवट रखने की जगह। तो करवट रखने की जगह कौन सी होती है? बिस्तर। जहां बंदा बिस्तर पे सोता है, अपनी करवट को वहां रखता है, बिछा देता है, तो बिछोने के ऊपर सोता है। रब कहता है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिरी, वो बंदे, वो मेरे खुशनसीब बंदे जिनकी करवटें बिस्तरों से जुदा रहती हैं, सोते नहीं, रात को मेरी बारगाह में आ जाते हैं, सोना छोड़ देते हैं, मेरी खातिर अपनी नींद को कुर्बान कर देते हैं, मेरी खातिर। और मैं जब मेरी खातिर नींद को कुर्बान करते हैं, यदऊन रब्बहुम, फिर खाली फजूल नहीं जागते, जागते भी हैं, अपने रब से दुआएं करते हैं। यदऊन रब्बहुम, अपने रब से दुआ करते हैं। बाज़ उलमा कहते हैं इसका मतलब है अपने रब को ही याद करते हैं, उसकी तस्बीह बोलते हैं, कभी कोई तस्बीह, कभी कोई जिक्र, कभी कोई जिक्र। क्यों करते हैं? रब कहता है खौफन, एक तो इनको मेरा खौफ है, मेरे डर से बिस्तर छोड़ा, अपने रब की बारगाह में आया, तस्बीह बोली, रब को याद किया। क्यों? खौफन, दिल के अंदर अल्लाह का खौफ है। वो तमाअन, फरमाया उम्मीद भी है। एक तरफ रब का खौफ है कि कहीं पकड़ ना हो जाए, और दूसरी तरफ उम्मीद है कि रब बख्शने वाला है। यही वजह होती है कि बिस्तर को छोड़ा, अपने रब की बारगाह में आए, तो मकसद क्या है? रब हमें जहन्नम से आजाद कर दे, अपनी रहमत का साया अता कर दे, यही मकसद है। तो रब कहता है ये जो मकसद लेकर आया, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और वो बंदे कि जितना हमने दिया है उसमें से हमारी बारगाह में खर्च भी करते हैं, खर्च भी करते हैं, नफली सदका भी देते हैं, ज़कात भी अदा करते हैं, ये काम भी करते हैं। फरमाया ऐसे लोग, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह पाक ने क्या रखा है? सुनो, इसका इनाम क्या है? फरमाया आयत नंबर 17, आयत नंबर कितनी है? 17, इसी सूरह सजदा की आयत नंबर 17। इसके अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। बड़ी लाजवाब आयत है ये। रब कहता है कोई जान नहीं जान सकती कि मैंने वो चीज इनकी आंखों से छुपा दी है, इनका बदला, इनकी जजा, इनका इनाम, इनको मैंने जो देना है। ये जो करवटें जुदा करके मेरी बारगाह में आए, अल्लाह की राह में खर्च करके मेरी बारगाह में आए, मेरे खौफ से मेरी बारगाह में उम्मीद रखते हुए जो मेरी बारगाह में आकर मेरा ही नाम जिक्र करते हैं, फरमाया इनाम ये है ला तालम नफ्सु, कोई नहीं जान सकता, मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति अयुन, इन सब की आंखों से मैंने पोशीदा रखा, इनको दुनिया में वो तसव्वुर नहीं आ सकता। क्या है? जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। फरमाया वो जो तुमने अभी नहीं देखी वो ऐसी जज़ा है जो तुम्हारे अमलों का बदला है, जो तुम्हारे अमलों का बदला है, तुम्हारे अमलों का बदला है। आंखों से पोशीदा है, तुम्हारे अमलों का बदला है, आंखों से पोशीदा है। बोलिए जरा, आंखों से दिखाया क्यों नहीं? इसके बारे में उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये बड़ी प्यारी हदीस है, सही मुस्लिम की रिवायत है,
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا. یہ آیت سمجھ آ جائے گی کہ آنکھوں سے نظر نہیں آیا. جو انعام اللہ نے تیار کیا ہے اعلیٰ جنتی کے لیے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیا، نہ دے گا. جنتی جب جنت میں جائے گا پھر ہی آنکھوں سے دیکھے گا کہ آج مجھے بستر سے اٹھ کر رب کی بارگاہ میں آنے کا مول پڑ گیا، مول پہ گیا، آنے کا فائدہ ہو گیا. اور ظاہری بات ہے جو آنے والے ہوتے ہیں تھوڑے ہوتے ہیں تو زیادہ فائدہ تھوڑوں کا ہی ہوتا ہے. اور کیسا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا، کہنے لگے یا ربی ما ادنا اہل الجنہ منزلتاً، اے اللہ مجھے بتا جنت کے اندر جو سب سے کم درجے کا جنتی ہے اس کو کیا ملے گا؟ جنت میں سب سے کم درجے والا جنتی اس کو تو کتنی جزا دے گا؟ اعلیٰ خود ہی سمجھ آ جائے گا. جب ادنا سمجھ آ گیا تو اعلیٰ خود ہی سمجھ آ جائے گا. کہا یا اللہ ادنا مجھے تو سمجھا دے. اللہ پاک نے فرمایا میرا بندہ آئے گا قیامت والے دن جو جنت میں جائے گا، جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتی جنت میں داخل ہونے کے بعد میرے پاس آئے گا اور آ کر کہے گا یا اللہ تیری جنت میں داخل ہوا. تو اللہ پاک فرمائے گا ادخل الجنہ، تو جا جنت میں داخل ہو جا. سب سے آخری جنتی اور آیا اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا یا اللہ میں سب سے آخری جنتی ہوں، جنت میں جا رہا ہوں، تو جاؤں کہ نہ جاؤں؟ اللہ پاک فرمائے گا جاؤ، داخل ہو جاؤ. وہ آگے سے کہے گا ای ربی کیفا، یا اللہ کیسے جاؤں؟ نازل الناس منازلہ، لوگ تو اپنی اپنی جگہ پر جا چکے، ان کو اپنا اپنا حصہ مل گیا، اپنا اپنی مکان مل گیا. وہ اخذاتہم، اپنا اپنا حصہ بھی انہوں نے لے لیا. تو میں تو آخری، تو میرے لیے کیا ہوگا؟ آخری ہے تو آخری کو کیا ملے گا؟ کتنا ملے گا؟ اللہ پاک فرماتا ہے اَتَرْضَىٰ أَن يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَالِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا، فرمایا مجھے یہ بتا کیا تو خوش ہو جائے گا اگر تجھے میں اتنا دوں جتنا پوری دنیا کے میں نے بادشاہوں کو عطا کیا ہے؟ جتنا میں نے پوری دنیا کے بادشاہوں کو عطا کیا ہے. تو بادشاہ اپنی بادشاہت کے اندر جس انداز میں چلتے رہے، اگر اتنا تجھے دے دوں تو تو راضی ہو جائے گا؟ وہ کہنے لگا رضیت، اے اللہ میں راضی ہوں. پھر اللہ فرمائے گا جب تو نے کہا نا میں راضی ہوں، فرمایا جاؤ ان بادشاہوں کی مثل تمہیں اور بھی دیا. جملہ سننا، ان بادشاہوں کی مثل تمہیں اور بھی دیا، تمہیں اور بھی دیا، تمہیں اور بھی دیا، تمہیں اور بھی دیا. 4 بار کہا، 4 بار کہا کہ اتنا تجھے اور بھی دیا. جاؤ جنت کے اندر اتنی جگہ ہے تمہارے لیے. یہ ہے سب سے ادنا درجے کا. تو 5ویں مرتبہ میں کہا، 5ویں مرتبہ اس بندے نے کہا رضیت، اے اللہ میں راضی ہو گیا. پہلے کم اب اور زیادہ، تو کہا یا اللہ میں پھر راضی. اللہ پاک کی رضا اور بھی زیادہ. فرمایا جاؤ جتنا ابھی میں نے کہا ہے اس کی مثل 10 گنا تجھے اور دیا. جتنا میں نے کہہ دیا اس کی مثل 10 گنا تجھے اور عطا کیا. اب لَکَ مَشْتَہَتْ نَفْسُکَ وَلَذَّتْ عَیْنُکَ، فرمایا جاؤ جنت کے اندر جو تمہارا دل چاہے تجھے ملے گا، جو تیری آنکھوں کو اچھا لگے تجھے ملے گا. وہ آگے سے بندہ کہے گا رضیت، اے اللہ میں راضی ہو گیا. اب یہاں تک ہے ادنا درجہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ
یہ تو ادنا درجہ ہے تیری بارگاہ میں، تو پھر اعلیٰ درجے والے کا مقام کیسا ہوگا؟ اعلیٰ درجے والے کو تو کیا کیا دے گا؟ جب ادنا درجہ اتنا زیادہ ہے تو تیرا اعلیٰ کتنا زیادہ ہوگا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اولئک الذین اردت غرست کرامتہم بیدی، فرمایا ان کو تو میں اپنے دست قدرت سے اور زیادہ عزتیں عطا کروں گا۔ کیسی عزتیں؟ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوگی، لم ترا عین ولم تسمع اذن، کسی کان نے سنی نہیں ہوگی۔ فرمایا وَلَمْ يَخْطَرْ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا، خیال بھی نہیں گزرا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، فرمایا میرے رب کا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، جو میں کہہ رہا ہوں قرآن کے مطابق ہے، حضور کا فرمان قرآن کے مطابق۔ قرآن میں رب نے کہا من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، فرمایا وہ چیزیں ایسی ہیں، جزا ایسی ہے، کسی آنکھ نے ان کو دیکھا تک نہیں، آنکھوں سے چھپائی گئی۔ اعلیٰ درجہ یہ ان لوگوں کا ہے جو بستروں سے اپنی کمروں کو جدا رکھتے ہیں۔ تو کتنی برکت ہے رب کی بارگاہ میں آنے کی اور اللہ کا کلام سننے کی اور اس کی بارگاہ میں بیٹھنے کی۔ آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قیامت والے دن مجرموں کو تم پہچان جاؤ گے ان کی نشانیوں سے، یعنی کہ چہرہ ہی ان کا بتائے گا کہ یہ مجرم ہے، کہنا نہیں پڑے گا یہ مجرم ہے، مجرم چہرے سے پہچانا جائے گا۔ کتنے قبرستان ہیں، کتنے، اور ان سے لوگ اٹھیں گے، یہ حق ہے، کیونکہ قرآن میں سورہ یاسین کے اندر اللہ پاک نے فرمایا یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، دوبارہ بھی وہی اٹھائے گا جس نے تمہیں پہلی بار زندہ کیا، پہلی بار بنایا، دوسری بار بھی وہی زندہ کرے گا۔ تو قیامت والے دن کتنے اٹھیں گے اپنی اپنی قبروں سے؟ سارے نیک نہیں ہیں، یہ سارے نیک نہیں دفن کیے گئے اور سارے برے بھی نہیں ہیں، انہی کے اندر نیک بھی ہیں، انہی کے اندر بد بھی ہیں۔ لیکن قیامت والے دن جیسے نکلیں گے ہمیں کہنا نہیں پڑے گا، کوئی اور زیادہ معاملہ نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ رب کہتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، تم مجرموں کو ان کی نشانیوں سے پہچان جاؤ گے۔ ان کی نشانی کیا ہوگی؟ ایک نشانی یہاں یہ بیان کی ہے، بڑی عجیب ہے، سنو، فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہے، ان کو پیشانی سے اور ان کے قدموں سے فرشتے جکڑ دیں گے، پیشانی سے پکڑا جائے گا اور ان کے پاؤں سے، پیشانی اور پاؤں کو پکڑ کر یوں جکڑ دیا جائے گا۔ اب ذرا قرآن کا ایک اور حصہ پڑھ رہا ہوں، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ یہ سورہ یاسین ہے، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ، اعناق کہتے ہیں گردن، اِنَّا جَعَلْنَا فی اعناقہم اغلالا، اغلالا کہتے ہیں تالے کو، تالا، فرمایا کہ ان کے ہاتھ مروڑ کر ان کی گردن سے باندھ دیے جائیں گے، تالوں کے اندر جکڑ دیا جائے گا،
اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ بن نواسی والاقدام، فرمایا ان کے قدم ان کی پیشانیوں کے ساتھ باندھ کر جگڑ دیا جائے گا، اور قبر سے نکلتے ہی ان کو لایا جائے گا۔ اسی انداز میں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آگے رب نے یہ کہا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر آگے ان کا ہوگا کیا؟ ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا اسی انداز میں۔ تو رب نے فرمایا جب ان کو پھینکا جائے گا، ہَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، فرمایا ان کو کہا جائے گا یہ ہے جہنم، یہ ہے جن کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے، کہتے تھے نا مر گیا، اس کو جلاؤ گنگا میں بہاؤ، کیوں؟ اٹھنا نہیں ہے، کیوں؟ زندہ نہیں کیا جائے گا، یہ مر گیا ہے، ختم، ان کو بعد میں کون اٹھائے گا؟ رب کہتا میں اٹھاؤں گا، تیری گردن تیرے قدم کے ساتھ باندھ کر تجھے جب جہنم کے اندر الٹا پھینکا جائے گا، پھر پاس کھڑا فرشتہ بول کے کہے گا جناب یہ ہے وہ جس کو تم دنیا میں انکار کرتے تھے، آج بھگتو، تم دنیا کے اندر بڑی جرم کرتے تھے اپنے رب کے خلاف، اس کے حبیب کے خلاف۔ فرمایا ہَذِهِ جَهَنَّمُ الَّذِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کا مجرمین انکار کرتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا ان کو جہنم میں ڈال تو دیا تو وہاں ہوگا کیا؟ اس جہنم میں ہے کیا؟ اگلی آیت فرمایا یطوفون بینہا وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان، فرمایا یطوفون بینہا وبین حمیم آن، حمیم کہتے ہیں کھولتا ہوا پانی، کھولتا ہوا، ابالے کھاتا ہوا، ابلتا ہوا پانی، پانی کے نیچے زیادہ آگ جلائی جائے ابلتا ہے، تو ابلتا ہوا پانی، اس پانی کے اندر اس بندے کو ڈالا جائے گا، کیسے؟ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پاؤں کو گردن سے باندھ کر الٹا کر کے کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی وہاں ڈالا جائے گا۔ کبھی تصور کیا اگر ریسرچ کی جائے تو یہ جو سریا بنتا ہے، سریا لوہے کے بڑے بڑے گارڈر، ٹی آر، لوہے کی بڑی بڑی چیزیں، ان کو ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے چولہوں پہ گرم نہیں کیا جاتا، ہزاروں درجے ان کو گرم کیا جاتا ہے، تب جا کے یہ لوہا پگھل کر جدھر کو موڑے مڑ جاتا ہے۔ یہ دنیا کی آگ ہے، ہزار درجے گرم کی جائے دور سے تپش آتی ہے، بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ سوچو جہنم کی آگ کیسی ہوگی جس کا پانی رب کہتا ہے حمیم آن، ابلتا ہوا، جوش مارتا ہوا، اور جوش بھی بہت زیادہ کہ دنیا کی آگ کو اس آگ کے آگے کوئی مناسبت ہی نہیں۔ اس بندے کو پیشانی کے ساتھ پاؤں باندھ کر وہاں ڈالا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں سے مراد ہے جن اور انسان، جنوں کو بھی پھینکا جائے گا، انسانوں کو بھی پھینکا جائے گا۔ اب ذرا قرآن کا ایک اور جگہ ہے، ایک اور مقام ہے جہاں پر اللہ پاک نے ایک اور انداز میں ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، 30واں پارہ سورۃ النبأ، اس کے اندر اللہ پاک نے یہ بیان کیا ہے کہ قیامت والے دن کس کیٹیگری کے لوگ آئیں گے جن کو میں کس انداز میں جہنم کے اندر ڈالوں گا۔ وہ کیسے بندے ہوں گے، کس انداز کے ہوں گے؟
اس کے بارے میں اللہ پاک نے یہاں صراحت کی ہے۔ آیت نمبر 18، آیت نمبر کتنی ہے؟ 18، سورۃ النبا، یہ 30واں پارہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبا کہتے ہیں خبر، بہت بڑی خبر، یعنی قیامت کی خبر، یہ بہت بڑی ہے، اس لیے اس کا نام ہے سورۃ النبا۔ اس کی آیت نمبر 18، اللہ پاک نے فرمایا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، فرمایا پھر ایک انداز یہ بھی سن لو، جب قیامت والے دن سور میں پھونکا جائے گا تم آؤ گے افواجا، فوج در فوج، گروہ در گروہ، ٹولیوں کی شکل میں۔ سور میں رب تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہوگا پھونکا جائے، حضرت اسرافیل کی ڈیوٹی ہے سور میں پھونکنے کی۔ سور میں پھونکیں گے، دنیا اپنی قبروں سے اٹھے گی، اپنی قبروں سے اٹھیں گے، کئیوں کے تو کفن بھی سلامت ہوں گے، کئیوں کے کفن سلامت ہوں گے، کئیوں کے کفن سلامت نہیں ہوں گے، برہنہ، کئیوں کا کئی انداز ہوگا، کئیوں کے کئی انداز ہوں گے، کئیوں کے چہرے کالے، آنکھیں نیلی، جسم سے سمیل، بدبو۔ اس لیے ہمارا دین بڑا اچھا ہے۔ جب آپ وضو کرتے ہیں، وضو اور وضو کے اندر جب آپ چہرہ دھوتے ہیں، چہرہ، تو چہرہ دھوتے ہوئے کبھی دعا بھی پڑھ لیا کریں، کیونکہ چہرہ ویسے بندہ دھو دیتا ہے، اگر دعا پڑھ لے تو لاجواب ہے۔ علماء کہتے ہیں یوں بولو، چہرہ بڑا محترم، یوں دعا کیا کرو، اللہم بین وجہی یوم تبیض وجوہ، اللہم لا تسود وجہی یوم تسود وجوہ۔ یہ دعا ہے، جب چہرے کے اوپر پانی ڈالو تو بولو اے اللہ میرے چہرے کو چمکتا ہوا سفید رکھنا اس دن جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے، میرے بھی چہرے کو اس دن سفید رکھنا۔ اللہم لا تسود وجہی یوم تسود وجوہ، اے اللہ میرے چہرے کو کالا نہیں ہونے دینا جس دن کئی بندوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ اتنی سونی دعا ہے۔ جب ایک مسلمان عاشق رسول رب سے مانگ رہا ہے، ادھر اپنا چہرہ دھو رہا ہے، وضو کرنے کی بھی چاس ہے ہی نہیں ہے نا، وضو کرنے کا بھی مولا پڑ گیا۔ جب اس بندے نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دایاں ہاتھ دھویا پھر بایاں دھویا، تو خالی نہیں دھونا، ساتھ بولنا بھی ہے، کیونکہ یہ بڑا محترم ہے۔ بازو جس کو اللہ نے عطا کر دی کہ بڑی عزت والی شے ہے، اس کا بھی فائدہ اٹھا لو۔ علماء نے اس کے اندر بھی بولا ہے، یوں بولو اللہم اعطنی بکتابی بیمینی ولا تعطنی بکتابی بشمالی۔ یوں کہہ دو اللہم اعطنی بکتابی بیمینی، اے اللہ قیامت والے دن جب میرا نامہ اعمال مجھے دیا جائے تو میری نیت یہ کہتی ہے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اور اے اللہ جب بایاں دھونا بایاں تو کہنا لا تعطنی بکتابی بشمالی، اے اللہ مجھے رسوا نہ کرنا۔ اتنی دنیا کھڑی ہوگی، ہمارے غوث پاک بھی ہوں گے، داتا صاحب بھی ہوں گے، خواجہ صاحب بھی ہوں گے، سب سے بڑی بات یہ ہے مصطفیٰ بھی ہوں گے، اور ان کے سامنے مجھے اگر نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو کیا کروں گا؟ لا تعطنی بکتابی بشمالی، دعا کرنا اللہ کی بارگاہ میں مانگ، وہ دینے پہ قادر ہے۔ ذرا بول تو صحیح، اے اللہ مجھے بائیں ہاتھ میں میرا نامہ اعمال نہ دینا، اتنی میری لاج رکھنا۔ پھر جب پاؤں دھوئے، پاؤں قدم، تو قدم بھی ضائع نہیں جانے، کئیوں کے قدم نہیں ہوتے، تو جس کے ہیں اس کی قدر کرے۔ دھونے کا میرے آقا نے حکم دیا، رب نے حکم دیا، میرے آقا نے عمل کر کے دکھایا۔
طریقہ یہ ہے، یوں کہہ دو اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام۔ اے اللہ ثبت قدمی علی الصراط، جہنم کے اوپر ایک پل ہے، پل صراط سے جب میرا گزر ہوگا میرا قدم وہاں آئے گا، تو اے اللہ اس کو ثابت قدمی عطا کرنا۔ ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام، جس دن بڑے بڑے قدم پھسل جائیں گے، اس دن میرے قدم کو پھسلنے والا نہیں بنانا۔ وضو کرنے کی چاہ صحیح ہے، ادھر بندے کو وضو کرنے کا بول پڑ گیا ہے، اور نماز تو بونس ہے، ادھر تو وضو کے اندر بندہ کامیاب ہو گیا ہے۔ وضو صحیح کرے تو صحیح ہے، دیکھیں وضو کو اگر تم صحیح کرو گے وضو تمہیں صحیح کر دے گا، وضو کو تم صحیح کر دو وضو تمہیں صحیح کر دے گا۔ اگر اس تصور میں وضو کیا جائے تو کیا بات ہے۔ اور ادھر اب کیا کہتا ہے، سنو فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، سور میں پھونکا جائے گا، دنیا قبروں سے نکلے گی اور تم ہمارے پاس آؤ گے افواجا، فوج در فوج، ٹولیوں کی شکل میں، گروہ در گروہ، گروہ اچھے بھی ہوں گے گروہ برے بھی ہوں گے۔ پہلے میں اچھوں کی بات کروں، دادا صاحب اچھے ہیں کہ نہیں؟ اور 9 صدیاں بیت گئی ہیں، آج بھی ان کا ذکر باقی ہے۔ میرے غوث پاک اچھے ہیں کہ نہیں؟ 9 صدیاں ان کو بھی بیت گئی، آج بھی ذکر باقی ہے۔ بابا فرید اچھے ہیں کہ نہیں؟ سر سجدے میں رکھا، بعد میں اٹھایا ہی نہیں، جان نکل گئی۔ سر سجدے میں رکھا، جان نکل گئی نماز عشاء پڑھتے ہوئے۔ یہ بابا فرید ہیں۔ اور پیر مہر علی قادیانیوں کا منہ بند رکھا، کہا اے قادیانیوں، میرے نبی کے خلاف تم نے بکواس کی تو مہر علی ابھی زندہ ہے، مہر علی ابھی زندہ ہے، زبان کاٹ بھی دی جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دی جائے گی، کیونکہ زبان ہمیں وہ چاہیے جو ثنائے مصطفیٰ بولے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو زبان وہ چاہیے جو ثنائے مصطفیٰ بولے، کاٹ بھی دی جائے گی۔ اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر قادیانیوں کو بولنے نہیں دیا۔ یہ کہتے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، اس کے پاس وحی آتی ہے، اور مرا کیسے؟ لیٹرین کے اندر، پیچس کی بیماری ہے۔ اور نبی ایسا ہوتا ہے کیسی، مطلب کہ اللہ کے خلاف جرت، نبی پاک کے خلاف جرت، تو رب تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا، منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ دکھاؤ تو صحیح ہے جیسا، اپنا نبی نہیں پھرتے ہو۔ اور نبی تو ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں رب کہتا ہے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى۔ نبی ایسا ہوتا ہے، پیارے حبیب تیرے چہرے کی قسم، جب تیری زلفیں تیرے سونے سونے چہرے پہ آ جائیں ان زلفوں کی قسم، اور میں محبوب جب تیری زبان بولے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ وحی کرتا ہے، میرا محبوب وحی لیتا ہے۔ اور نبی تو ایسا ہوتا ہے، نبی ایسا نہیں ہوتا کہ مرے لیٹرین کے اندر، یہ نبی نہیں ہے۔ اور آج بھی اس دور کے اندر اگر کوئی کہے کہ ایسے بدبخت لائنوں کو سرعام اجازت ہے، تو الحمدللہ پاکستان کا آئین اس بات کا شاہد ہے۔ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ ہے
سنیوں کے بہت بڑے امام اس پاکستان کے آئین کے اندر لکھوا گئے نہ یہ مسجد بنا سکتے ہیں، اپنے عبادت خانے کو مسجد کہہ بھی نہیں سکتے، نہ ہمارے قرآن کے قریب آ سکتے ہیں، نہ ان کو بیان کرنے کی اجازت ہے۔ کیوں؟ یہ پکے مرتد ہیں، کافروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، اور پیر مہر علی نے ہمیں یہ سکھایا، اور پیر مہر علی نے ہمیں یہ سکھایا۔ وہ پیر مہر علی مدینے جا رہے تھے، رستے میں قافلہ لوٹ لیا گیا۔ تو قافلہ جب لوٹ لیا، عشاء کا وقت تھا، 4 سنتیں پہلے والی رہ گئی، فرض ادا کر لیے، 4 سنتیں رہ گئی۔ رات کو خواب کے اندر میرے آقا تشریف لائے اور پیر مہر علی کو فرمایا کہ سید زادے کی شان کے لائق نہیں کہ وہ سنتوں کو چھوڑ دے۔ اور مہر علی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے یوں کر کے دیکھا تو سب سے پہلے حضور کے قدموں کو دیکھا، پھر میں نے حضور کی پنڈلیاں دیکھی، پھر میں نے حضور کا شکم اطہر دیکھا، پھر سینہ منور دیکھا، اور جو آگے دیکھا، اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کہ جانے جہانا کھا، سچ آنکھیں رکھ دی نشانہ کھا، جس شان سب بڑھیا سبحان اللہ، مل کے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتنے میرے ایک گستاخ کھیاں کتھے جاڑیاں۔ نبی تو ایسا ہوگا کہ جس کا ذکر کریں آپ کو مزہ آ جائے، تو نبی ایسا، ہم ایسے نبی کے قائل ہیں۔ تو پیر مہر علی بھی اٹھیں گے قیامت والے دن، جنہوں نے عظمت مصطفیٰ پہ پہرا دیا، اور کلے نہیں اٹھیں گے، جو اس وقت اور قیامت تک ان کے گیت گائے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، وہ بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور فیصل آباد کی پر سرزمین سے نائب اعلیٰ حضرت حضور محدث اعظم جنگ بازار سے اٹھیں گے، اٹھنے والوں کو اپنے اٹھنے پہ رشک ہوگا، اٹھنے والوں کو اپنے اٹھنے پہ رشک ہوگا، اور ہم بیان کرنے والے اپنے بیان پہ رشک کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہماری نسبت ہی ایسی جوڑ دی۔ آج کی تو رات ایسی ہے کہ اللہ ہماری نسبتیں سلامت رکھے۔ چمکتے ہوئے چہرے، یوم تبیض وجوہ، یوم چمکتے ہوئے چہرے، جب قیامت والے دن یہ اٹھیں گے، کوئی فیصل آباد سے اٹھ رہا ہے، کوئی لاہور سے اٹھ رہا ہے، کوئی انڈیا سے آ رہا ہے، میرے اعلیٰ حضرت تو انڈیا سے آئیں گے، حضور مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی، عبدالحق محدث دہلوی، اور آپ سب کو پتا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اور انڈیا کے اندر بھی بڑے بڑے مسلمان ہیں، اور اس کے علاوہ پوری روئے زمین سے بڑی بڑی شخصیات، فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، رب کہتا ہے فوج در فوج میری بارگاہ میں اکٹھے ہوں گے۔ کہاں؟ ملک شام میں۔ کہاں اکٹھے ہونا ہے؟ بولو بولو، کہاں اکٹھے ہونا ہے؟ ملک شام مدینے میں ہے، بولیے، اور ملک شام مدینے میں ہے نہیں ہے، بولتے تھے، ملک شام
مدینے میں نہیں ہے، مدینہ ملک شام میں نہیں ہے۔ پھر سمجھ میں یہ آیا ساری دنیا اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کے ملک شام میں آئے گی، میرے مصطفیٰ بھی مدینے سے اٹھ کر تشریف لائیں گے، میرے آقا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، قیامت والے دن سب سے پہلے میرے آقا اٹھیں گے، اس سے پہلے کسی بندے کو بھی اپنی قبر سے اٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اول بھی یہ ہے، آخر بھی یہ ہے۔ آخر ہے کہ دنیا میں سارے نبیوں سے آخر آئے گا، اور اول یہ ہے سب سے اول اٹھیں گے، کسی کو اٹھنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میں کلا نہیں اٹھوں گا، اور میرے دو یار بھی ہیں ساتھ، ایک دائیں طرف صدیق اکبر ہوں گے، بائیں طرف فاروق اعظم ہوں گے، ہے نا؟ اب قرآن پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ یوم تبیض وجوہ، رب کہتا ہے قیامت والے دن میرے حبیب تو حبیب ہے، صدیق کا چہرہ بھی دیکھنے والا ہوگا، فاروق کا چہرہ بھی دیکھنے والا ہوگا، یہ حضور کے ساتھ اٹھیں گے۔ پھر اس کے بعد جنت البقیع والے اٹھیں گے، 10,000 صحابہ اٹھیں گے وہاں سے، سیدۃ النساء بھی وہاں سے اٹھیں گے، اور معاشر کے اندر حکم ہوگا اپنی نظریں جھکا لو، سیدۃ النساء خاتون جنت آ رہی ہیں، نظریں نیچی کرو، حیا سے نظریں جھک جائے گی۔ سیدۃ النساء جنت البقیع سے اٹھ کر جنت کی طرف خرامہ خرامہ چلے گی۔ یہ انداز ہے اچھے لوگوں، فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، قیامت والے دن تم آؤ گے فوج در فوج۔ یہاں جو مقام بیان کیا گیا ہے، یہاں کچھ برے لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، یہ تو اچھی باتیں تھی۔ اب ذرا دوسری سائڈ کی طرف ہی چلے کہ لوگ آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، کیسے؟ حضرت معاذ بن جبل اس آیت کی وضاحت کے اندر لکھا ہے، علامہ قرطبی نے بڑی پیاری حدیث لکھی ہے، تفسیر قرطبی، عربی کی تفسیر ہے، یہ 10 جلدوں میں۔ اس وقت کسی کے پاس ہو یہ بھی کمال ہے، کیونکہ ایویں نہیں آتی، بڑی مہنگی آتی ہے، تو مہنگے پیسے خرچ کرنا وہ بھی تفسیر پہ کمال ہے۔ لوگ تو مہنگا موبائل لیتے ہیں، مہنگی گاڑی لیتے ہیں، تو جو مہنگی کتاب رکھے وہ پھر کمال ہے۔ پھر اردو نہ رکھے، عربی رکھے، تو یہ کمال کا بھی کمال ہے۔ تو پھر خالی لائبریری میں رکھے نہیں، اس کو پڑھے بھی، پڑھ کے سنائے بھی، تو یہ رب کی رحمت کا کمال ہے۔ اب ذرا آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کی بارگاہ میں کہا حضور یا رسول اللہ، لفظ لکھا ہے یا رسول اللہ۔ معاذ بن جبل صحابی ہیں، وہابی نہیں ہیں، تو اللہ کا کرم ہے ہم بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ صحابہ نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت قولہ تعالی، اللہ نے فرمایا قرآن میں یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، سور کے اندر رب حکم دے گا پھونکا جائے، دنیا قبروں سے نکلے گی، اور اب کہتا ہے تأتون، تم آؤ گے افواجا، گروہ در گروہ۔ یا رسول اللہ ذرا اس کی وضاحت تو کر دیں، اس آیت کی وضاحت آپ کر دیں، اور ٹولیاں کیسے بنے گی، ان کا انداز کیسا ہوگا۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ بن جبل لقد سألت
عن امر عظیم، اور تم نے بہت بڑا سوال کر دیا، بہت بڑا سوال کیا تم نے. ثم ارسل عینیہ باکیا. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ جب یہ کہا نا کہ تم نے بڑا سوال کیا ہے تو میں نے حضور کی آنکھوں کو دیکھا، پھر نیچے کر لیا. کیوں؟ سرکار کا چہرہ اس وقت جھکا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. تو میرے آقا کے مبارک آنسو آ رہے تھے. معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے حضور کے آنسو دیکھے تو بڑا پریشان ہوا کہ واقعی میں نے نہ سرکار کا دل دکھا دیا، یہ اچھا نہیں کیا. لیکن نبی پاک نے پھر فرمایا یحشر عشرۃ اصناف من امتی اشتاتا. فرمایا سن معاذ بن جبل تو نے سوال بڑا کیا ہے، جواب بھی بڑا ہی سن، جواب بھی بڑا ہی ہے. فرمایا میری امت کے گروہ بنیں گے 10. کتنے گروہ بنیں گے؟ 10. سننا ذرا، بولنا میرے ساتھ مل کر بولیں. کتنے گروہ بنیں گے؟ 10. یہ یاد رکھنا کہ یہ 10 گروہوں میں ہمارا نام نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ان کے 10 کے اندر کوئی بندہ بھی ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائی جائے. نامینیٹ ہونا چاہیے 10 بندے ہیں کون سے، 10 گروہ ہیں کون سے. ہمارے بچے کو زبانی یاد ہونے چاہیے تاکہ ہمارے دل سے یہ بات ہی نکل جائے کہ ہم جہنمی ہیں، بات ہی نکل جائے کہ ہم جہنمی ہیں. نہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہمارا جہنم سے کیا مطلب ہے؟ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. میرے آقا نے پہلے سے پرچہ کر دیا. فرمایا سنو 10 گروہ بنے گے. اللہ پاک ساری مسلمان جماعتوں سے ان 10 گروہوں کو الگ ہی رکھے گا. میزہم من جماعات المسلمین، تمام مسلمانوں کی جماعتوں سے ان گروہوں کو الگ رکھے گا. یہ ضرورت تھوڑی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ چلنے کے قابل بھی نہیں، کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل نہیں. رب تعالیٰ نے ان کا انداز ہی الگ کر دیا. 10 طرح کے گروہ ہیں. فرمایا بدل صورہ، ان کی صورتوں کو بھی بدل دیا. فمنہم علی صورت القردہ، بعض ایسے ہوں گے، یہ پہلی قسم ہے. بعض ایسے ہوں گے جن کے چہرے بندروں کی طرح، قردہ کہتے ہیں بندروں کو، بندروں کی صورت کے ہو جائیں گے. قیامت کے اندر قبر سے نکلتے ہی صورت بندروں جیسی. وبعضهم علی صورت الخنازیر، بعض بندے ایسے ہوں گے قبر سے نکلتے ہی صورت خنزیر جیسی، سور جیسی، خنزیر جیسی صورت بن جائے گی. تیسرا منکسون. منکسون کا معنی ہوتا ہے سر نیچے ٹانگے اوپر، الٹے. بعض بندے کہتے ہیں جناب الٹے کیسے چلیں گے قیامت کے دن؟ تو مجھے تم یہ بتاؤ دنیا میں سیدھے کیسے چلتے ہیں؟ سیدھا بندہ خود چلتا ہے؟ نہ، یہ رب کے حکم سے چلتا ہے. تو سیدھا بندہ اپنے قدموں سے رب کے حکم سے چلتا ہے. تو جب دنیا میں جو رب 2 قدموں پر چلا سکتا ہے، قیامت والے دن سر کے بل بھی چلا سکتا ہے. اس کو اتنی قدرت ہے، بلکہ بڑی قدرت ہے. ہر شے اس کی تحت قدرت ہے اور وہ چلائے گا. ایسے بندے آئیں گے، میرے آقا نے فرمایا
ان کے سر نیچے ٹانگی ہوگی. 3 کیٹیگری. چوتھی فرمایا بعضهم عميا يترددون. ارشاد فرمایا اندھے، ان کو نظر نہیں آئے گا، کبھی ادھر گریں گے، کبھی ادھر گریں گے، کبھی ادھر، کیونکہ اندھے ہیں، اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. 5ویں کیٹیگری سم بکم، بہرے گونگے. بہرے بھی گونگے بھی، بول نہیں سکیں گے، بولتی بند ہو جائے گی. کان سن نہیں سکیں گے، بہرے ہو جائیں گے. لا یاقلون، ان کو سمجھ نہیں آئے گا کیا ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آئے گا. فرمایا 6ویں کیٹیگری یمدغون السنتهم فہی مدلات علی صدورہم. زبان لمبی ہو کر سینے پہ آ جائے گی، اندر کرنا چاہے گے نہیں جائے گی، زبان سینے پہ لٹک گئی. یسیل القیح من افواہہم لعابا، اور خالی زبان نہیں، زبان سے رالیں بھی گر رہی ہیں، رالیں ٹپک رہی ہیں. یہاں لفظ ہے کہ الٹی ان کی زبان سے نیچے جا رہی ہوگی، اور جب الٹی آتی ہے تو کتنی سمجھ آتی ہے. گویا کہ اتنی گندی بو کے اندر ان کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا. کیسا بھیانک منظر ہوگا، کیسی ذلت کا مقام ہے یہ. پھر فرمایا بعضهم مقطعات ایدیہم وارجلہم. بعض بندے ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے، پاؤں بھی کٹے ہوئے، ہاتھ سے بھی کٹے ہوئے، پاؤں بھی کٹے ہوئے. تو پھر آ گیا نا لفظ یعرف المجرمون بسیماہم. تم قیامت والے دن دیکھ لو گے مجرموں کو ان کی نشانیوں سے، نشانیوں سے پہچانے جائیں گے. ہاتھ بھی کٹے ہوئے، پاؤں بھی کٹے ہوئے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بعض ایسے ہوں گے بعضهم مسلطون علی جذوع من النار. نیزے کے اوپر آگ لگی ہوئی لکڑ، اس کو یوں کر کے جیسے اٹھایا جاتا ہے، تو فرمایا نیزے کے اوپر بعض بندوں کو یوں کر کے اٹھایا گیا ہوگا، نیزوں کے اوپر اس طرح لایا جائے گا قیامت والے دن میدان حشر میں. پھر میرے آقا فرماتے ہیں ایسی کیٹیگری بھی اشد نتنا من الجیف، جن کے بدن سے بڑی گندی سمیل آئی پورے جسم سے. نتنا معنی ہوتا ہے بالکل گندگی والی بو، سمیل، بہت گندی بو، جیسے مردہ جسم سڑ جائے، گل جائے تو سمیل آتی ہے. تو گلے ہوئے جسم سے جیسے سمیل آتی ہے اس طرح ان کے بدن سے آئے گی. یہ قیامت کا دن اٹھ کر آئیں گے، ایسا ہوگا. ان کے رجبان نبی نے فرمایا ایسا ہوگا اور اس میں شک نہیں. فرمایا 10ویں کیٹیگری ملبسون جلابیبا سابغۃ من القطران. ان کو لباس پہنایا جائے گا رال کا، رالیں ان کے جسم کے ارد گرد لپٹی ہوئی ہوں گی. رالیں، اتنی گندی سمیل اور اتنا عجیب انداز. یہ ہے 10 کیٹیگری. معاذ بن جبل بڑے پیار سے سن رہے ہیں. پھر میرے آقا نے آگے وضاحت دی، ایک ایک نتیجہ نکال دیا کہ قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں یہ کون لوگ ہیں، کیا جرم تھا ان کا، جن کو اتنے عجیب انداز میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. فرمایا پہلی قسم جن کی صورت بندروں جیسی. فرمایا یہ ہے چغل خور، چگلیاں کرنے والے، ادھر کی بات ادھر سنا دی، لڑائیاں کروا دی، جھگڑے کروا دیے. کلاس فیلو کے ساتھ جھگڑا کروا دیتا، دکاندار کے ساتھ جھگڑا کروا دیتا، دو دوست کہیں کھڑے ہو آپس میں جھگڑا ہو جاتا ایک تیسرے بندے کی وجہ سے. آپس میں جگت بازی کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں چگلی ہوتی ہے. یہ جگتیوں کے اندر بھی
بے حیائی ہوتی ہے، ان کے اندر بھی گناہ پائے جاتے ہیں، اور آج کل یہ گناہ بڑے عروج پہ ہے، بڑے فخر سے کیا جاتا ہے اور بڑے فخر سے ستایا جاتا ہے، نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ یہ دین مصطفیٰ کا انداز نہیں ہے۔ نوجوانوں سمجھو، میرے آقا کے دین والی اس کشتی کو کہاں کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ان بدبختوں کے پیچھے جن کی منزل ہی کوئی نہیں۔ نہ فرمایا یہ چگلی کرنے والا قیامت والے دن بندر کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ سوچ لے کہ آج میں نے چھوڑنی ہے کہ نہیں چھوڑنی، تو چغل خور تو اس رات بھی نہیں بخشا جاتا، شب برات کی رات بھی اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا۔ ہاں ایک موقع ہے، اگر توبہ کر لے تو رب کا دروازہ کھلا ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو چغل خور جب چگلیاں کرتا ہے، فرمایا اسی طرح مر گیا، قیامت والے دن بندر کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اور نمبر 2، ارشاد فرمایا جن کی صورت خنزیر جیسی ہے، حرام کھانے والے۔ آج تو بڑے مزے سے کھایا جاتا کہ میں نے کیا کیا ہے، انشورنس، میں نے کیا کیا ہے، بیمہ پالیسی، اپنی گاڑی کی، اپنے مکان کی، اپنی اولاد کی۔ سوچ کیا ہے، ڈبل ملے گا، پیسہ ڈبل ہو جائے گا۔ اور یہ تو تم نے سوچ لیا پیسہ ڈبل ہو جائے گا، یہ نہ سوچا تیرا عذاب بھی ڈبل ہو جائے گا، کلے پھٹے پہ آئے گا نا، کلے پھٹے پہ تیرے یار ساتھی سے رہ جائیں گے، جس نے تجھے ترغیب دلائی اور تجھے بڑی تسلیاں دی، جناب میں ذمہ دار ہوں، وہ بھی ادھر ہی ہے، تیرا انجام پھٹے پہ کلا ہی ہے، تیری بند اندھیری کوٹھڑی قبر کلی ہے۔ یہی یار تجھے وہاں پہ دفن کر کے آئیں گے، اور ادھر میرے آقا نے کیا فرما دیا، آج سے توبہ کر، حرام کھانے والے آج سے توبہ کر، قیامت والے دن کیسے اٹھے گا، خنزیر کی شکل میں۔ نہ 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں چاہیے، 1 کروڑ بھی نہیں چاہیے، اور اگر حلال کا کچھ بھی نہ ملے، اور ہمیں حلال کی موت بھی اچھی ہے، حلال کھائے، نہیں ملا نہ کھائے، حرام نہ کھائے۔ ہاں ایک صورت ہے، جان جا رہی ہے، کچھ ملا نہیں ہے، پھر شریعت نے کہا ہے اگر کہیں مردار پڑا ہے تو آپ کو پتا ہے کھانے سے میری جان بچ جائے گی، تو بس اتنا کھا لو جتنی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا، زیادہ نہیں، تاکہ تمہاری جان بچ جائے۔ اور اللہ کا شکر ہے ہماری تو جان بچی ہوئی ہے میرے مصطفیٰ کی وجہ سے۔ شکلیں نہیں بدلتی، زمین کے اندر دنسایا نہیں جاتا، رات کو تمہارے دروازوں پہ لکھا نہیں جاتا۔ حرام کھا کے کتنی دنیا سو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ڈھول بجانے والا جو بجا رہا ہے وہ حرام، جو پیسہ لے گا وہ بھی حرام، جو دے رہا ہے اس کا دینا بھی حرام۔ شراب کا کاروبار ہے تو شراب بیچنے والا حرام لے رہا ہے، جس نے دیا وہ بھی حرام، جس نے لیا وہ بھی حرام۔ رشوت دینے والا بھی حرام، لینے والا بھی حرام، سارا مال حرام، کتنا حرام۔ اور آج کل اچھی بڑی چیز ہوتی ہے، اس کے اندر نکمی نکارا ملا کر اس کو بنا سنوار کر اچھی قیمت پر بیچا جاتا ہے۔ دھوکہ دینے والا حرام کر رہا ہے، اپنے پیسے کی خاطر اپنے رب کو بھول گیا، اپنے نبی کو بھی بھول گیا۔ اتنا سونا دین ہمیں عطا کیا، اتنی سونی جوانی ہمیں عطا کی، اور ہم نے قدر کیا کی؟ حرام کھایا؟ نہ میرے آقا نے بچایا، فرمایا نہ ایسا کرو،
پھر اگلا کام یہ ہوتا ہے آج کل شادی بیاہ کے موقع پر کپڑے پہن کر بھی برہنہ، کپڑے پہن کر بھی برہنہ۔ ایسی عورت کا کیا باپ مر گیا ہے یا کہ اس کی غیرت ہی مر گئی ہے؟ ماں کی غیرت مر چکی ہے کہ تیری بیٹی تیری بہن اس انداز میں چل رہی ہے، کیوں؟ کافر ہو چکی ہے، یا یہودن ہے یا یہ عیسائی ٹولہ ہے، کون لوگ ہیں یہ؟ اگر میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر کلمے کی لاج رکھو، پھر کلمے کی لاج رکھو، لباس ایسا رکھو جیسا میرے مصطفیٰ نے کہا ہے۔ اور میرے آقا کا آرڈر کیا ہے؟ عورت اپنی پازیب کو زمین کے اوپر زور سے نہ مارے، کہیں اس کی آواز غیر محرم تک نہ پہنچے۔ اور جو اسلام تمہیں زمین کے اوپر پیر مارنے سے بھی منع کرتا ہے، لوگوں کے سامنے برہنہ ہونے سے منع نہیں کرے گا۔ بازو ننگے، سر ننگا رواج ہی نہیں ہے۔ اور جو سر کے اوپر دوپٹہ لے لے کہتا ہے جناب یہ اولڈ مائنڈ ہے، وہ ہمیں اولڈ ہی اچھا ہے، یہ نہ ہونا کہ اولڈ کی وجہ سے ہولڈ ہو جاؤ اور زندگی تمہاری جاتی رہے۔ کیا ایسی خاتون نے پھٹے پہ نہیں آنا؟ اس کو نہیں نہلایا جائے گا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا؟ بتائے تو صحیح، آج فیشن کے نام پر بے حیائی سرعام۔ کہاں گیا وہ بھائی جس کی یہ بہن ہے؟ کہاں گیا وہ باپ جس کی یہ بیٹی ہے؟ کہاں گیا وہ دادا جس کی یہ پوتی ہے؟ کہاں گیا وہ چاچا جس کی بھتیجی ہے؟ کہاں گیا وہ ماموں جس کی بھانجی ہے؟ اتنے سارے مرد ہیں لیکن مرد کوئی بھی نہیں۔ کیا غیرت ہے، کیا انسانیت ہے؟ اور ادھر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حرام کھانے والا سن لو قیامت والے دن اپنی قبر سے اٹھے گا، شکل انسان جیسی نہیں خنزیر جیسی ہوگی۔ اگر فیصلہ منظور ہے تو کر لیا جائے، اور اگر بچنا ہے تو آج سے ہی توبہ کی جائے۔ ہماری شادیاں بھی صحیح ہونی چاہیے، شادیوں کا انداز بھی اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ خوشی آئے غمی آئے دامن مصطفیٰ نہ چھوڑے، خوشی آئے غمی آئے دامن مصطفیٰ نہ چھوڑے۔ ایک جملہ دیتا ہوں، جب خوشی آئے توجہ، جب خوشی آئے اس خوشی کے موقع پر اپنے رب کو یاد رکھو۔ خوشی کے موقع پر اپنے رب کو یاد رکھو، جب تمہارا اوکھا ویلا آئے گا رب تمہیں یاد رکھے گا۔ اور یہ بالکل اٹل فیصلہ ہے، رب اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اوکھے ویلے وہ یاد کرتا ہے، بندے کی مشکل دور کر دیتا ہے، کبھی کوئی سبب کے ذریعے کبھی کوئی سبب کے ذریعے۔ کتنا عظیم رب ہے۔ آؤ تو صحیح اس اسلام پہ چل کے دکھاؤ تو صحیح۔ ادھر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ خنزیر جیسی صورت حرام کھانے والے کی، فرمایا تیسری کیٹیگری سر نیچے پاؤں اوپر، سود کھانے والا اسپیشلی، حرام چیزوں کا ذکر الگ، سود کھانے کا الگ۔ یہ جو آج لفظ بولا جاتا نا انشورنس، بیمہ پالیسی، اس کا دوسرا نام سود ہے۔ اور اس کو جناب بڑا بڑاؤ سنگار کر کے لوہا جو ہوتا ہے لوہا، اس کو سونے کا پانی چڑھا دیا جاتا ہے، چمکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن کوئی اس کو سونا نہیں کہتا، وہ لوہا ہی ہے، لوہا لوہا ہی رہے گا، اگرچہ جتنا مرضی سنبھال لو۔ سونا اگرچہ میلا بھی ہو، گدلا بھی ہو، اس کی قیمت اتنی رہتی ہے۔ آگ میں ڈالنے کی دیر ہے، چمک جائے گا، آگ میں ڈالو چمکے گا، چمک ابھر آئے گی، کیونکہ اصل ہے اور اصل نہیں بدلتی، لہذا سود سود ہی رہے گا۔
چاہے وہ تیری گاڑی کے انداز میں آ جائے، چاہے تیرے کاروبار کے انداز میں آ جائے، کوئی بھی کاروبار کرنا ہے، کوئی بھی دنیا داری کا قدم اٹھانا ہے، اپنے علماء سے رہنمائی لو، پوچھو حلال ہے کہ حرام ہے۔ نبی پاک نے اس کے بارے میں جائز کا حکم دیا، ناجائز کا حکم دیا۔ کرنے والا ہے کرو، نہیں کرنے والا چھوڑ دو۔ زیادہ پیسے سے جیب بھر جائے گی، سکون نہیں ملے گا۔ اور میں ویسے بھی جملہ کہا کرتا ہوں، حلال کے اندر اور حرام کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ حرام کے اندر کثرت ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی۔ توجہ، حرام کے اندر کثرت ہوتی ہے، برکت نہیں۔ حلال کے اندر کثرت نہیں ہوتی، برکت ہوتی ہے۔ مثال سمجھو، ایک کتیا 10 بچے دیتی ہے، اس کا گروپ نہیں ہوتا، ایجنٹ نہیں ہوتا، کوئی رکھوالا نہیں ہوتا، سارے سرعام پھرتے ہیں، دیے ہیں 10 بچے، اپنی آئی پہ مرتے ہیں یا کوئی مار دے، ذبح نہیں کیے جاتے، اور ان کے تم گروہ ریوڑ نہیں دیکھتے۔ بکری ایک دیتی ہے یا 2، 3 یا 4، ہر سال ذبح بھی ہوتے ہیں، قربان بھی کیے جاتے ہیں، پھر بھی ریوڑ ہوتے ہیں، ان کے اندر برکت ہوتی ہے۔ حلال کے اندر برکت ہے، حرام کے اندر کثرت ہے۔ تو کثرت سے دھوکہ نہ کھا جاؤ، بلکہ برکت والے پاسے آؤ، رب بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ تو یہاں میرے آقا نے کیا سمجھایا؟ سود اپنے سے نکال دو، ورنہ اس کا انجام کیا ہے؟ سر نیچے پاؤں اوپر، یہ انجام ہے قیامت والے دن۔ چوتھی کیٹیگری، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جو اندھا ہے، جو ادھر ادھر بھاگ رہا ہے لیکن اس کو راستہ نہیں مل رہا، یہ ہے ناجائز فیصلہ کرنے والا۔ ناجائز فیصلہ کرنے والا، جتنے جج، جتنے وکیل اور جتنے ان کاموں میں لگے ہیں، اگر ناجائز کریں گے تو قیامت والے دن اندھے اٹھائے جائیں گے۔ اور وہ پنچایتی، جو پنچایت کے اندر یک طرفہ فیصلہ کرتے ہیں، حق بات کے اوپر قائم نہیں رہتے، ایسے بندے وڈیرے بھی پھنس جائیں گے۔ تو جو فیصلہ ہوتا ہے، یہ اللہ پاک کا آرڈر یہ ہے کہ اس کو انصاف کے ترازو سے تولا جائے۔ انصاف کیسا؟ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاتون کو لایا گیا، کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاتون ہے، اس نے چوری کی ہے، اس کے ہاتھ نہ کاٹے، اس کے بدلے میں کوئی اور سزا دے دے، کیونکہ بڑی امیر ہے۔ نبی پاک کو جلا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری پیاری بیٹی فاطمہ اگر چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ انصاف ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا انصاف ہے، اور انصاف ہی رب کو پسند ہے۔ اور اگر کسی نے انصاف نہ کیا، انجام یہ ہے قیامت والے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ اس سے بڑی اور کیا ضرورت ہے کہ نبی پاک نے پہلے سمجھا بھی دیا، پھر بھی عمل نہیں کیا اور اندھے اٹھ کر آ گئے، تو کون سا منہ لے کر آئیں گے مصطفیٰ کی بارگاہ؟ بلکہ کسی شاعر نے تو بڑے خوبصورت لفظ دیے ہیں، کدی منگیاں دعاواں سیاراں دے وچ، کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ، اے زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ، اے امت لے رب نو مناوندا رہیا۔ یہ میرے آقا نے اپنے رب کو منانے والے یہ انداز اختیار کیا اور پہلے سے بیان کر دیا، فرمایا اندھا اٹھایا جائے گا قیامت والے دن۔
پھر نبی پاک فرماتے ہیں وہ بندہ جو گنگا ہے، بہرا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کو اپنا عمل کرنا تو پسند ہے، دکھانا زیادہ پسند ہے۔ عمل کر کے دکھانا بڑا پسند ہے۔ مثال دیتا ہوں، پوسٹر لگ جاتے ہیں خود ہی اپنے چھپوا کر، میرا نام بلند ہو جائے، دنیا میری تعریف کرے، مشہوری ہو جائے، پتہ لگ جائے، سنائیں۔ اور آج کل تو یہ بھی بڑا عجیب انداز ہے، تصویریں بھی لگا دی جاتی ہیں تاکہ ذرا مشہوری پوری ہو جائے۔ تو کوئی بات نہیں، آنا تو پھٹے پہ ہی ہے، حساب تو پھٹے پہ دینا۔ تصویریں بنانے والا اس رات بھی بخشا نہیں جاتا جب تک سچی توبہ نہ کرے۔ کمپیوٹر کے اندر، موبائل کے اندر، لیپ ٹاپ کے اندر جب تک اندر ہے اجازت ہے، جب باہر نکلے گی فلیکس کے اوپر چھپے گی حرام ہے۔ آج بھی حرام ہے، کل بھی حرام ہے۔ جو بھی ملوث ہے اپنے انجام سے باخبر ہونا چاہیے۔ شریعت مصطفیٰ کا فیصلہ بدلتا نہیں ہے، یہ انسان کو خود ہی بدلنا ہے۔ اور آج کل جو ہم لوگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تصویریں نکال کر اس کو لگا بھی دیتے ہیں بغیر پوچھے، یہ بھی ناجائز ہے۔ پہلے پوچھیں کہ آپ نے مجھے اجازت بھی دی ہے کہ نہیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر پوچھے بھی لگا دینے کا گناہ مل جائے۔ تصویر تو لگانی نہیں ہے اور بغیر پوچھے لگائی، وہ ڈبل گناہ ہو گیا۔ گویا کہ ایسے کاموں سے بندہ خود بچ جائے، اپنے آپ کو چھوڑ دے، کام کرے بس رب کی رضا کے لیے۔ قرآن میں رب تعالیٰ نے 3 طرح کی کیٹیگری بیان کی ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے ایک بندہ ہے جو عمل کرتا ہے جنت میں جانے کے لیے، فرمایا اچھا ہے۔ دوسرا بندہ ہے جو جہنم سے بچنے کے لیے عمل کرتا ہے، فرمایا بہت اچھا ہے۔ لیکن تیسرا بندہ ایسا ہے جس کو جنت میں جانے کا بھی نہیں، جہنم سے بچنے کا بھی نہیں، بلکہ اس کو اتنا ہے بس رب راضی ہو جائے۔ کیونکہ جب رب راضی ہو گیا جنت بھی مل جائے گی، جہنم سے چھٹکارا بھی مل جائے گا۔ تو رب کی رضا کے لیے سارے اعمال کیے جائیں، خود پسندی نہ کی جائے۔ تو یہ خود پسندی کرنے والا قیامت والے دن گنگا اور بہرا اٹھایا جائے۔ پھر فرمایا وہ بندے جن کی زبانیں سینے پہ لٹک جائیں گی، منہ سے کہہ آئے گی، اندر نہیں جائیں گی۔ فرمایا وہ خطیب جو بیان تو کرتے ہیں خود عمل نہیں کرتے، پھنس گئے نا۔ ایک ممبر پہ بیٹھنا سوکھا نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی دنیا میں ہیں اور اتنے سارے کیچڑ میں رہ کر بچانا یہ کسی بندے کے بس کی بات نہیں، یہ رب کی قدرت کا کمال ہے، رب تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے۔ ہر طرف دیکھا جائے جوانی پھسلتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اگر ان نوجوانوں میں ایک جوانی بچ جائے تو آنکھوں سے دیکھ لو یہ رب کی رحمت ہے۔ اگر ایک جوانی جوانوں میں بچ جائے تو یہ رب کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے۔ آنکھوں سے دیکھو کہ رب تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی ہے کہ یہ جوان ان جوانوں کی طرح نہیں جو اپنی جوانیاں ضائع کر رہے ہیں۔ مسجدیں خالی، صفحے خالی، لائبریریاں قرآن سے بھری ہوئی، پڑھنے والا کوئی نہیں، گھر کے اندر سونے والے لوگ ہیں، صبح بیدار ہونے والا کوئی نہیں، رب کا نام لینے والے پتہ نہیں کہاں سو گئے، اور زندگی گزر رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں بارش نہیں آتی، پھر کہتے ہیں میری اولاد صحیح نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں رزق کی تنگی ہے۔ تو رب کو تم نے یاد کب کیا ہے؟ ذرا کر کے تو دیکھو۔ حضرت ابو ہریرہ کو میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر،
تیرا رزق ایسی جگہ سے آئے گا تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. خالی نماز کا کہا ہے، بقیہ عبادتیں بعد میں. فرمایا بھی نماز پکی کر، اپنے گھر والوں کو پڑھا، تیرا رزق ایسی جگہ سے آئے گا تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. تو کمال ہے، رب کی یاد کے اندر کمال ہے. لیکن وہ علماء، وہ خطیب، وہ واعظ، وہ بیان کرنے والے جو خود عمل نہ کریں، فرمایا زمانے لٹ جائیں گے. اور آج کل تو ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑی بڑی مخلوق پیدا ہو گئی اور کرتے کیا ہیں، ان کی صورتیں یہودیوں جیسی، ان کا لباس عیسائیوں جیسا. بیان کیا کر رہے ہیں؟ قرآن. شرم نہیں آتی اس انداز میں قرآن و حدیث کو بیان کرتے ہوئے؟ حیا نہیں آتی ہمیں سنتے ہوئے؟ کیا ہمارے دین کا مول اور قدر اتنی کم ہو گئی کہ ہم اس طرح کے کمینے آدمی سے اپنا دین سیکھیں؟ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، آپ بازار میں جا رہے تھے، ایک منافق آ رہا تھا، کہنے لگا حضرت صاحب قرآن پڑھتا ہوں، سنیں؟ فرمایا نا نہیں سنوں گا. اس نے کہا قرآن ہی تو ہے، اللہ کا کلام ہے، سنیں؟ فرمایا نا رب کا کلام ضرور ہے، میں کسی منافق کی زبان سے سننا نہیں چاہتا، کیونکہ قرآن ہے تو زبان بھی پھر عاشق رسول چاہیے، دل بھی محبت مصطفیٰ والا چاہیے، پھر زبان بولے اثر بھی کرے گی، قرآن کی قدر بھی بلند ہوگی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں زندگی گزاری ساری، حج کرنے ایک دفعہ گئے بس، اس کے علاوہ عمرہ کرنے بھی نہیں گئے. نیت کیا تھی؟ کہیں موت نہ آ جائے مدینے سے باہر. وہ کہتے تھے نیت یہ ہے کہ مرنا بھی مدینے میں، موت بھی مدینے میں آئے. اتنا پکا ایمان. بازار میں جا رہے تھے، کسی نے کہا حضرت صاحب آپ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، حدیث سے آپ کو زبان نہیں آتی ہے، مصطفیٰ کی کوئی حدیث ہی سنا دے، کوئی حدیث سنا دے. آپ نے فرمایا جلال آ گیا. نا نا، فرمایا مالک اس کی عادت نہیں ہے حدیث مصطفیٰ بازاروں میں بیان کرے. اگر حدیث مصطفیٰ سننی ہے، اس کا انداز زندگی یہ کہتا ہے، غسل کیا جائے، اچھا لباس پہنا جائے، اعلیٰ مسند پر بیٹھا جائے، خوشبو لگا کے تم وضو کر کے سامنے بیٹھ جاؤ، میں حدیث بیان کرتا جاؤں. پھر دیکھو چس آتی ہے کہ نہیں آتی، قدر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. آج کل ہمارے دل کے اندر قرآن اثر نہیں کرتا. کیوں؟ ہر موبائل کے اندر پوسٹ قرآن کی آ رہی ہے اور بندہ سب سے پہلے ڈیلیٹ ہی قرآن کرتا ہے. حدیث آ رہی ہے، سب سے پہلے ڈیلیٹ ہی حدیث ہوتی ہے. حیا کرو یار. جس بندے کو حاجت ہی نہیں اس کو سینڈ کیوں کی؟ جس کو ضرورت ہی نہیں سینڈ کیوں کی؟ تو اتنا خیر خواہ نہیں ہے کہ تو اگلے بندے کو صحیح کر رہا ہے، بلکہ حدیث مصطفیٰ کی قدر کو خراب کر رہا ہے. جب بلکہ یوں سمجھ لیں، ایک بادشاہ تھا، وہ سفر پہ جانا تھا، اس نے سمندری سفر تھا. وزیر ایسا تھا جو کبھی سمندری سفر پہ نہیں گیا، کشتی سے بڑا ڈرتا تھا. تو بادشاہ کے ساتھ ایک سفر آیا کشتی والا، وزیر کو بیٹھنا تھا، کشتی سامنے آئی، وزیر کو بٹھایا گیا، وہ بولنے لگا، آوازیں لگانے لگا، چیخو پکار کرنے لگا. بادشاہ کہنے لگا حضرت کوئی عزت کا سوال ہے، عزت رکھے میری بھی، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں کبھی کشتی میں بیٹھا ہی نہیں، چپ کیوں کروں، مجھے ڈر لگتا ہے. وہاں ایک سیاںا بندہ تھا، کہنے لگا بادشاہ میں چپ کراؤں؟ کہنے لگا جی کراؤ. فرمایا دیکھو چپ کیسے کرتا ہے. اس نے وزیر کو اٹھایا، پانی کے اندر پھینک دیا.
جب اس کو غوطے آئے مرنے لگا تو فٹافٹ اس کو اٹھایا، پھر کشتی میں بٹھا دیا، چپ کر گیا۔ بادشاہ کہنے لگا یہ چپ کیوں کیا، کیسے؟ اب جملہ بڑا قابل غور ہے۔ اس بزرگ نے کہا بادشاہ بات یہ نہیں کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، بات یہ نہیں کہ اس کو ڈر لگ رہا ہے، بات صرف یہ ہے کہ یہ بندہ ایسا بے قدرہ ہے جس کو اس کشتی کی قدر کا پتہ نہیں۔ کیوں؟ یہ قدر اس کو ملی ہے فری کے اندر، اور فری میں کوئی شے مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی، قدر تب ہوتی ہے جب مشکل آئے۔ اور اس کو میں نے مشکل میں ڈالا، پھر اس کو پتا چلا اس کشتی کی نعمت کی قدر کیا ہوتی ہے۔ اور ہم اپنے گھر سے چل کر جائیں گے عالم دین کے پاس، وہاں جا کے پوچھیں گے، عالم دین کبھی دل کرے گا جواب دیں گے، دل کرے گا نہیں دیں گے، ہم دوبارہ جائیں گے، ان سے ٹائم لیں گے، قدر ہوگی، پھر وہاں سے جو حدیث ملے گی کبھی بھولے گی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دین ایسے نہیں سیکھا، میں اپنے استادوں کے دروازے پر سر رکھ کے سو جاتا تھا، اوپر مٹی پڑتی ہے، میں وہاں سے جاتا نہیں، کیوں؟ حدیثیں لینی ہے، قدر ہوتی ہے قدر والوں کو۔ اور آج کل ہم بھی قدر کریں، پورا اہتمام کریں قرآن و حدیث کا اپنے گھروں میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بھی پھر ایسے ہی پیدا ہو جائیں، بیان کرنے والے بھی بے وقوف، سننے والے بھی بے وقوف، اور زندگی بے وقوفوں سے بھری ہوئی۔ ایسا نہ ہو، بلکہ وہ دور دوبارہ آئے سننے والا بھی قدر سے آیا ہو، ذوق سے آیا ہو، بیان کرنے والا بھی ذوق سے بیان کرے، پھر بیٹھنے والوں میں کئیوں کو مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ یہ بات مسلمہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے اندر ایسا ہوتا تھا۔ ایک دن آپ بیان کر رہے تھے تو محفل میں ایک بندہ سو رہا تھا، اپنی جگہ سے اٹھے اور مرید کے سامنے جا کے یوں کر کے کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھ کے، اور تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر واپس آئے اپنی جگہ پر۔ شیخ عبد القادر جیلانی میرے آقا کے نور نظر سید زادے حسنی اور حسینی، کسی نے کہا علی بن ہیتی سے، جس کے پاس کھڑے تھے، ان کا نام تھا علی بن ہیتی، بڑے پیارے شاگرد تھے غوث پاک کے، آپ کے خلیفہ بھی ہیں نائب بھی ہیں، وہ محفل میں بیٹھ کر سو رہے تھے، تو کسی نے کہا علی بن ہیتی تو شاگرد ہے، پیر بھی نہیں، تو مرید ہے، لیکن آج تو عجیب انداز ہے، عبد القادر جیلانی اتنے بڑے غوث پاک پیر ہو گئے، اتنے بڑے استاد ہو گئے، آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے اور آپ سو رہے تھے، اور فرمایا اللہ کے بندے سویا نہیں تھا، شاگرد آنکھیں بند کر کے دیدار کر رہا تھا، اور استاد صاحب ہاتھ باندھ کے جاگ کر دیدار کر رہے تھے، ہے نا؟ پھر جب سننے والا بھی ذوق سے آیا ہو، بیان کرنے والا بھی ذوق سے بیان کرے، تو یہ حدیث مصطفیٰ کا ہی صدقہ ہے کہ جن کی حدیث ہے وہ آ جاتے ہیں۔ ایسا انداز ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو بے قدر پیدا ہو جائے، ورنہ یہ بے قدری ہے۔ فرمایا ایسے ہوں گے واعظ خطبہ، بیان تو بہت کریں گے لیکن عمل نہیں ہوگا، فرمایا ان کی زبانیں لٹک جائیں گی۔ پھر وہ بندے جن کے ہاتھ کٹے ہوئے، پاؤں کٹے ہوئے، فرمایا یہ اپنے پڑوسیوں کو اذیتیں دینے والے، اپنے پڑوسیوں کا خیال نہ کرنے والے، ہاتھ کٹے ہوئے، پاؤں کٹے ہوئے۔ اور اگلی کیٹیگری جن کے بدن سے سمیل آئے گی، ذرا دھیان سے سننا، جن کے بدن سے سمیل آئے گی، فرمایا کہ نتنن من الجیل، بہت گندی جیسے مردار سے سمیل آتی ہے۔ فرمایا یہ وہ بندے ہیں جو ہر وقت شہوت میں رہتے ہیں، ہر وقت ان کا نفس شہوت میں ڈوبا ہوتا ہے، مطلب
ان کے ذہن کے اندر گندگی چل رہی ہوتی ہے، ہر وقت چل رہی ہوتی ہے، صبح ہو پھر بھی، رات ہو پھر بھی۔ میں پوچھتا ہوں اس 15ویں صدی کے نوجوانوں سے، ہمارے موبائل آج تک صاف کیوں نہیں ہوتے؟ رات کو گانا سن کے سونا عادت ہے، رات کو فلم دیکھ کے سونا عادت ہے، بے حیائی دیکھ کر سونا عادت ہے۔ کیوں؟ دل یہ کرتا ہے کہ قیامت والے دن مجھے اٹھایا جائے، میرے پورے بدن سے بو آ رہی ہے۔ اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، بچنا چاہتے ہو آج ہی اپنے آپ کو صاف کرو۔ وقت بدلتے ہوئے، زندگی بدلتے ہوئے، پتہ نہیں ہے رات ایسی ہے کہ اس رات میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک بندہ ایسا ہوتا ہے بازار میں، شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، وہ بازار میں پھر رہا ہے، لیکن فرمایا اس رات کے اندر اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہے۔ اس کو پتا بھی نہیں کہ میں تو مرنے والا ہوں، میری زندگی بڑی عیش و عشرت میں ہے، میں تو کما بھی رہا ہوں، کھا بھی رہا ہوں، کھلا بھی رہا ہوں، ابھی زندہ ہوں، تھوڑی دیر کے بعد مردوں میں میرا نام ہوگا۔ فرمایا اس کو تو پتا بھی نہیں، تو پھر ہماری جوانی کیا اسی کام کے لیے گزرے گی؟ نہ نہ، قرآن پڑھ کے گزرے گی، کیونکہ رمضان آ رہا ہے، پڑھیں گے نا قرآن؟ بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ لیکن قرآن میں رب نے اتنا کمال رکھا ہے، جو قرآن کو پڑھے گا وہ ایویں نہیں رہ سکتا، قرآن اس کو بدل دے گا۔ جو کہتا ہے نا میں بدلنا چاہتا ہوں، میں یقین سے کہتا ہوں روزانہ قرآن پڑھیں۔ سورہ یاسین تو عادت، سورہ یاسین تو عادت رکھیں، صبح بھی شام بھی، یہ نہیں کہ صبح پڑھیے شام نہیں پڑھنی، نہ نہ، شام ہوئی ہے کہیں آخری نہ ہو جائے، آخری سمجھ کے، زندگی کی آخری شام سمجھ کے قرآن پڑھ کے سو جاؤ، کیونکہ قرآن کا ہی آرڈر ہے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، رب کہتا ہے صبح بھی اور شام بھی اپنے رب کو یاد کیا کرو، صبح بھی اور شام بھی رب نے کہا مجھے یاد کیا کرو۔ رات کو اگر بچہ قرآن پڑھ کے سویا ہو، ڈرونے خواب آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ بندہ اچھلے گا نہیں اپنی چارپائی سے، صبح بالکل فریش اور تازہ۔ کہتے ہیں جناب مائنڈ خراب ہو گیا، جسم آوازار ہے، دردیں اٹھ گئی ہیں۔ جوانی میں دردیں کہاں سے آ گئی؟ جوانی میں آوازاری کہاں سے آ گئی؟ ہم نے اپنے سونے کو چینج کر دیا، راتوں کو دیر سے سونا، نیگیٹو چیزیں دیکھ کر سونا، تو جسم کیسے صحیح رہے گا؟ اگر قرآن پڑھ کے سو گے، اگر کوئی کمی بیشی ہے قرآن صحیح کر دے گا۔ یہ قرآن کے اندر بڑی رب نے طاقت رکھی ہے۔ اگر پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو رب کہتا ہے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ تیرا دل جو پہاڑوں سے بھی سخت ہے قرآن کی ایک ضرب سے نرم ہو جائے گا۔ قرآن کی ضرب لگاؤ۔ اور آخر میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بندے جن کو نیزوں کے اوپر لٹکا کے لایا جائے گا، فرمایا یہ وہ بندے ہیں کہ جو لوگوں کو لے کر جاتے تھے بادشاہوں کے پاس، فَالصَّعَابُ بِالنَّاسِ إِلَى السُّلْطَانِ، ایسے کام کرتے تھے کہ اس کو بادشاہ کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے، جان بوجھ کر ایسی کو حرکت کی کہ اس کو لے جایا جائے، پھر اس کو لے جایا جائے گا، اس کو مزہ آئے گا۔ اور ایسے بھی آج کل بہت تھوڑی سی شرارت کرتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرا بندہ پھنس جاتا ہے، اور ساری عمر پھنسا ہوا نہیں نکلتا، پھر اپنا جرم کسی عام غریب آدمی پہ ڈال دیا جاتا ہے، وہ ساری عمر پھنسا رہتا ہے، خود موجے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو
تو کوئی بات نہیں. کب تک؟ قیامت والے دن. میرے آقا فرماتے ہیں عادت اگر نہ چھوٹی تو نیزوں کے اوپر تمہیں اٹھایا جائے گا. اس ذلت سے آؤ گے رب کی بارگاہ میں. اب قرآن پڑھیے. فرمایا فتأتون افواجا. تم آؤ گے رب کی بارگاہ میں فوج در فوج 10 گروہوں کی شکل میں. پھر فرمایا ان جہنم کانت مرصادا. بے شک جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا. للطاغین مصابا. سرکشیوں کا یہ ٹھکانہ ہے. سرکشوں کا یہ ٹھکانہ ہے. لابسین فیہا احقابا. لفظ احقاب آیا نا یہاں. علماء نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے. اس کا ایک قول ہے 80 سال. 80 سال یہ لوگ جن کا میں نے ذکر کیا ہے 80 سال جہنم کے اندر جلیں گے. 80 سال. پھر اس کے بعد ان کی سنی جائے گی. 80 سال ان کو جلنا پڑے گا. جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا مریں گے تو دیکھی جائے گی. کہتے ہیں کہ اور نماز کے لیے کہا جائے نا آ جاؤ. وہ کہتے ہیں نہیں جی ٹائم نہیں, کپڑے نہیں صحیح. محفل پاک کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں جناب تم جاؤ. میچ کے لیے ساری رات میرا خیال ہے کہ کمر تختہ بھی ہو جائے نا تو ہو جائے, پرواہ نہیں. میچ کی ایک گیند بھی چھوٹنی نہیں چاہیے. اصل عادت غلط ہو گئی نا. عادتیں ہی چینج ہو گئی. سمجھانے والا بھی کوئی نہیں. 100 بندے تو 99 بندے غلط قسم کی دعوت دیں گے. ایک بندہ اگر اچھی دعوت دے گا تو اس کا کیا مقابلہ ہے. اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ دور ایسا ہے. یہ ایسا دور چل رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی ایک بندہ بھی نیکی کی دعوت دے رہا ہے نا اور تمہارا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, کھول کے خیری پا دو. اس کو سینے سے لگا دو. یار اس پرفتن دور میں 99 بندے تمہیں غلط دعوت دے رہے تھے, ایک بندہ آیا اس نے کہا نہ بلا رہا ہے, اس کے حبیب کی دعوت ہے, پیار سے قبول کرو. کہیں وقت گزر نہ جائے, وقت ہی نہ گزر جائے. کہیں موت کا فرشتہ ہی کہیں تیرے دروازے پر نہ آ جائے. اس سے پہلے سدھر جائے. اس لیے میں آخر میں یہ بات لازمی کہوں گا. عشق محمد کی شمع جلا دو دل میں, بعد مرنے کے قبر میں اجالا ہوگا. عشق محمد کی شمع جلا دو دل میں, بعد مرنے کے قبر میں اجالا ہوگا. اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک التجا ہے. خالق کائنات میرا حق بات بیان کرنا, آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور یہ رات ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.